اس موضوع پر بات اس لیے بھی کرنی ہے کہ پچھلے دنوں میاں والی کے اندر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے ہر دل رکھنے والے کو جو ہے وہ رلا کر رکھ دیا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ اپنی ہی 7 دن کی بیٹی کو دودھ پیتے ہوئے ماں کے ہاتھوں سے چھین کر فرش پر پھینکا اور پھر اوپر سے 5 گولیاں مار دی. اور کیوں ماری؟ کہ میری بیٹی کیوں ہوئی ہے. اتنی 7 دن کی بچی ہے اور آپ صاحب اولاد تقریباً سبھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اتنی دن کا بچہ ہو یا بچی ہو، گھر والے، والدہ، والدین، احباب اتنے کم عمر بچے کو جو ہے وہ بڑی نرمی سے جو ہے وہ رکھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت سے پیش آتے ہیں، پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، اسے سردی سے بھی بچاتے ہیں اور گرمی سے بھی بچاتے ہیں. لیکن اپنی ہی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، اور 7 دن کی بیٹی کو کوئی 5 جو ہے وہ فائر مار دے. ہم وہ اس معاشرے کی بات کرتے ہیں اسلام سے قبل کہ جاہلیت والا معاشرہ تھا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن لگتا ہے کہ جس طرح کے واقعات، یہ جس طرح کا واقعہ پیش آیا، وہ یوں لگتا ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ جاہلیت والا وہ پھر لوٹ آیا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے نے ہی اس شخص کو مجبور کیا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اب بھی بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں پر بیٹوں کو فوقیت دی جاتی ہے. کیوں جناب؟ اس سے جو ہے ہماری نسل چلے گی، ہمارا نام ہوگا. صاحبو، بیٹے بیٹی سے جو ہے وہ نسل نہیں چلتی، نسل چلتی ہے وہ جس کو اللہ رب العزت چلاتا ہے. اللہ کے چلانے سے جو ہے وہ نسل چلتی ہے، اور بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، آمینہ کے لال، سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کی اولاد دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے. سید جو ہیں، سادات کرام، جہاں مرضی چلے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے لوگ آج ہر جگہ موجود ہیں. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل چلی وہ بیٹے سے چلی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو ہے وہ آپ کی اولاد چلی اور قیامت تک جو ہے وہ رہے گی. یہاں تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب قیامت میں جو تشریف لائیں گے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آج بھی لوگ جو ہے وہ منہ لٹکا لیتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ دیہات کے اندر خواتین جو ہیں وہ جس کی بیٹی پیدا ہو جائے نا، اس کے گھر باقاعدہ جیسے مرگ والے گھر جاتے ہیں نا، فوتگی والے گھر، یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہاں جہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر میں جا کر افسوس کرتے ہیں. یہ اس معاشرے میں ہمارے ہو رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، جا کر افسوس کرتے ہیں کہ جو اللہ نے تجھے بیٹی دے دی. ایسا بھی ہمارے درمیان ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے
جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ اب یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹیاں دیتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹے دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یا دونوں ملا دے، بیٹے دے بیٹیاں، اور جس سے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اور جسے چاہے بانجھ کرتے دے ہی نہ۔ اب وہ نہ دے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ بیٹی کی ولادت جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ بیٹی کی ولادت ہونا